غیبت میں منتظر ہیں حسین کی قربانیاں انقلاب لائیں گے۔ ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات محرومین تمام علماء تمام شہداء حاضرین مجلس اپنے محرومین کو میرے محرومین کو بانیان مجلس کو استاد سید ست جعفر شہید سردار شہید عارف حسینی کے روح کو پڑھ کر بخش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین لسیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ عزیزان سید الشہداء، ہمارے خمسہ مجلس کی آج آخری مجلس خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے یہ توفیق عطا فرمائی، اور انشاءاللہ یہ بھی دعا ہے کہ ہمارے وقت کے امام ہماری اس عزاداری سے راضی ہوں، اور کربلا کا ہدف یہی ہے کہ اپنے وقت کے امام تک پہنچیں، اور اس پہنچنے تک بہرحال جو رکاوٹیں ہیں جو مشکلات ہیں ان کو دور کریں، چاہے وہ رکاوٹیں انفرادی ہوں چاہے وہ رکاوٹیں اجتماعی ہوں، اور پہلے اپنے آپ کو تیار کریں پھر اجتماع کو تیار کریں تاکہ وہ آنے والا جلدی آئے۔ جیسے بہت ساری چیزیں مفاہیم ہیں، کل بھی آپ کی خدمت میں کچھ چیزوں کو عرض کیا، آج دوبارہ خلاصہ سا آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے۔ عزیزان محترم کہ
جب تک امام کو سمجھیں گے نہیں امام تک بڑھ نہیں پائیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب انسان زیارت پہ بھی جائے کہ خدا کرے کہ ہم سب کربلا کی زیارت پہ جائیں۔ جب آپ زیارت پہ جاتے ہیں تو زیارت جو ہے وہ بغیر معرفت کے مشکل ہو جاتی ہے، اور یہی جب انسان جب بغیر معرفت کے پہنچتا ہے تو اس طرح زیارت نہیں کر پاتا۔ جیسے اشعار آپ نے سنے کہ ہم عریضے میں آنکھوں کو بھیج دیں تاکہ پتہ چلے کہ کسی دیدار کا خط ہے، تو بات یہی ہے کہ زیارت کے معنی ملاقات کے ہیں۔ ہم زیارت پہ جاتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، یہ زیارت ہے نا، آپ میری زیارت کر رہے ہیں، آپ کی زیارت کر رہا ہوں، یہ زیارت ہے، یعنی ملاقات۔ اب جب ہم وہاں جاتے ہیں تو کیا ہم ملاقات کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا ہم در و دیوار دیکھ کر واپس آ جاتے ہیں؟ بعض اوقات انسان آ کر اب بڑے سادے سے لفظوں میں کہ جو لوگ جا رہے ہیں وہ معرفت کے ساتھ جائیں، وہ اور جتنی معرفت ہوگی وہ خود بلا لیں گے، اور ان کو نہ زمانے کی قید ہے نہ مکان کی قید ہے، اگر تڑپ ہوگی تو کہیں بھی زیارت کروا دیں گے۔ اب آپ اگر کسی سے ملاقات پہ جائیں اور پھر وہاں سے ملنے کے بعد واپس آئیں اور آپ سے پوچھیں بھئی کیسی رہی زیارت، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پھر راستہ بڑا اچھا تھا، جہاز کا سفر بڑا اچھا تھا، ہوٹل بہت اچھا تھا، کھانے بہت اچھے تھے، انہیں بھی چاہیے، ظاہر ہے کسی زیارت میں جا رہے ہیں، اچھے کھانے کھلائیں گے وہ آپ کو، بادشاہ کی زیارت ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سب اچھا تھا، سب کچھ ایسا تھا، سب کچھ ویسا تھا، میں نے تسبیح بھی خریدی، میں نے خاک شفا بھی مل گئی، میں نے انگوٹھیاں بھی لیں، اچھی بات ہے، لینی بھی چاہیے، لے بھی آیا، سب لے آیا، سب بتا دیا، یہ کوئی نہیں بتاتا کہ میری ملاقات کیسی ہوئی، یہ کوئی نہیں بتاتا کہ وہ کیفیت ملاقات کیسی تھی تمہاری، تم تو زیارت پہ گئے تھے نا، زیارت کا تو کوئی تم تذکرہ ہی نہیں کر رہے، تم تو راستہ بتا رہے ہو، راستہ ایسا تھا، راستہ ویسا تھا، ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ زیارت کیسی ہوئی، لیکن زیارت نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اور روایات کہتی ہیں کہ جو بھی زیارت پہ جاتا ہے کربلا، امام اس کو اس کے آباء و اجداد کے نام سے پہچانتے ہیں، امام اتنا اس کو جانتے ہیں، یہ جو آیا ہے نا اس کے آباء و اجداد کا نام کیا تھا، ایسا۔ اور میں جب جاتا ہوں ایسی واپس، یقیناً زیارت قبول ہے، ایسا نہیں ہے مولانا غازی صاحب کی زیارت قبول نہیں ہے، زیارت قبول ہے، وہ امام ہے، ہمارے جیسے تھوڑی ہے، وہ کریم ابن کریم ہے، لیکن بات یہی ہے کہ وہ کیفیت ملاقات۔ آپ بعض اوقات کسی اچھے شخص سے ملتے ہیں، چاہے مثال کے طور پر آپ اپنے اچھے استاد سے ملیں، اپنے اچھے ٹیچر سے ملیں، کسی سبجیکٹ کا وہ اسپیشلسٹ ہے، کسی بہت اچھے فزیشین سے آپ ملیں، کسی بہت اچھے کیمسٹ سے آپ ملیں، آپ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں تو انسپائر ہوتے ہیں اس سے، اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر وہ سبجیکٹ آپ کو پسند ہو تو آپ میں اس کا رنگ نظر آنے لگ جاتا ہے۔ ایک ملاقات کے بعد ایک ملاقات اتنا اثر چھوڑتی ہے کہ بھائی بہت بڑا زبردست کیمسٹ تھا، فزیشین تھا، آئی ٹی اسپیشلسٹ تھا، اور یہ تھوڑی دیر میں اس نے مجھے کیسا کر دیا، اور دلوں کے طبیب سے مل کے آؤں اور دل تبدیل نہ ہو، دلوں کے طبیب ہیں انسان موت، چاہوں واپس آؤں ویسا کا ویسی۔ اللہ شیخ انصاریان بہت بڑے عالم دین ہیں، خدا ان کو حفظ و سلامت میں رکھے، مشہد مقدس میں امام علی رضا علیہ السلام کے حرم میں صلی اللہ علیہ
امام کے حرم میں پڑھ رہے تھے. امام پڑھتے پڑھتے واقعہ بیان کیا. خدا آپ کو مشہد مقدس کی زیارت نصیب فرمائے. عجیب کیفیت ہے. جانے محترم ہر جگہ انسان زیارت کرتا ہے لیکن وہ رؤوف امام ہے. امام الرؤوف. کیا خوشبو ہے حرم کی، تڑپاتی ہے ہر وقت مجھے مسلسل جاتے ہوئے تقریباً میرے خیال میں 18 سال تو ہو گئے، لیکن جب بھی جاتا ہوں چاہے سال میں 3 دفعہ ہو 4 دفعہ ہو جتنی دفعہ ہو ایسا لگتا ہے کہ میں ابھی آیا ہوں. ایک عجیب خوشبو ہے حرم کی، ایک عجیب کرم کرتا ہے وہ امام. ایک کیفیت ہے اس کی. بہت سی چیزیں آدمی بولنا بھی چاہے بول بھی نہیں پاتا. کیوں؟ لفظ نہیں ہے بیان کرنے کے. وہ جو امام توحید کی وادی میں لے جاتا ہے نا تھوڑی دیر کے اندر، اس کو بیان نہیں کر سکتے. اسے کہتے ہیں امام. وہ پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے انہوں نے واقعہ بیان کیا. کہتے ہیں کہ ایک خادم سو رہا تھا جو حرم میں کام کرتے ہیں. خواب میں امام آئے اور امام نے اسے یہ کہا کہ جاؤ فلانے دروازے پہ، وہاں پر کوئی سائل آیا ہوا ہے. سائل آیا. اب یہ حرم کے خادم میں ظاہر ہے ہمارے جیسا تو خواب تھا نہیں ان کا. اٹھے دروازے پہ گئے. حرم کے بہت سارے دروازے ہیں، الگ الگ شہر کے حصوں میں دروازے امام کے کھلتے ہیں. پہنچا تو دیکھا اسے کوئی سائل نظر نہیں آیا. اس نے پھر دیکھا تو ایک کتا نظر آیا. اس نے جیسے ہی دیکھا خادم کو چلنا شروع کر دیا. یہ بھی اس کے پیچھے 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 مشہد مقدس کی گلیوں میں دیکھا. ایک جگہ جا کر رک گیا اور اس نے اشارہ کیا. جو گلی کے سائڈ میں جو نالیاں پانی کی اس کے اوپر جالیاں لگی ہوتی ہیں، تو اس نے اشارہ کیا. اس نے جا کر دیکھا تو اس کا بچہ اس میں پھنسا ہوا تھا. انہوں نے جا کے اس کو نکالا. آغا انصاریان حرم امام رضا میں کہتے ہیں یا امام رضا، ہم اس جانور سے کم تو نہیں، آپ کی بارگاہ میں آئے ہوئے. جب انسان معرفت کر جائے تو ہم گرفتار ہیں. ہماری اپنی گرفتاریاں ہیں، اپنی پریشانیاں ہیں، اپنی مشکلات ہیں. امام کو ہم سمجھے نہیں. اصل میں کربلا جو بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے وہ امام کو سمجھنے کے لیے. شاید تمہیں پچھلے سال سمجھ نہیں آیا، اس سال سمجھ میں آ جائے. اس سال سمجھ میں نہیں آیا، اگلے سال سمجھ میں آئے. اس لیے بار بار بلایا جاتا ہے. جس دن سمجھ میں آ گیا امام، بس اس دن تم کربلا پہنچ گئے. اور جس دن کربلا پہنچ گئے اس دن پھر تمہیں کوئی چیز دنیا کی کچھ نہیں کر پائے گی. نہ جان، نہ مال، نہ اپنا خوف، نہ اولاد، کوئی چیز. کیونکہ جو امام کی وادی میں آ جاتا ہے بس پھر اس کے لیے سب کچھ امام ہوتا ہے. وہ پھر امام کو چھوڑتا نہیں ہے. وہ بس پھر پوری کوشش کرتا ہے کہ میں امام کے گرد گھومتا رہوں. دعائے خطبہ کے جملے ہیں کہ امام آئے اور ہم پرچم امام کے ہاتھ میں ہو اور ہم امام کے گرد رہیں یہاں تک کہ امام کامیاب ہو جائے. یہ جو ہوتا ہے کہ ہماری امام سے زیارت ہو جائے، وظیفہ دے دے مولانا کہ ہماری امام سے زیارت ہو جائے. ایک واقعہ جو ہے وہ میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ کہیں، اور میں نے واقعہ پڑھا کہ فلانے شخص نے وظیفہ لیا اور امام سے ملاقات ہوئی. بعد میں کسی نے پوچھا مولانا وہ آپ نے وظیفہ تو بتایا نہیں. تو بات یہ کہ دیکھیں اگر کوئی وظیفہ دے بھی دیا جائے تو امام سے مل کر کریں گے کیا یہ پہلے بتائیں. امام سے مل کر کیا کریں گے؟ معذرت کے ساتھ، ہاں برا نہیں مانیے گا، میں کسی کو نہیں کہہ رہا. ویسے ہم سے لوگ مل کے کیا کرتے ہیں؟
جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ کام ہے نا لوگوں کا، بری بات نہیں، ہاں اچھی بات ہے، سیلفی لینی ہوتی ہے، بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، یہ تو اچھی بات ہے۔ جوان ایک طالب علم ایک اسکالر کے ساتھ اپنی تصویر کھنچوانا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے، اس سے اچھی کیا بات ہے۔ لوگ پہلے، میں ایک ملک گیا، وہاں ایک لڑکے نے بڑا ٹائم لیا میرے سے، کہا تھوڑا ٹائم ظاہر ہے آپ کو شیڈیول ہوتا ہے تھوڑا مشکل، بہرحال اس نے کسی طریقے سے، میں کہیں ایک جگہ پہ تھا وہاں، اس نے کسی طریقے سے بولا آپ مجھے 10-15 منٹ دے دیں۔ خیر میں نے بہرحال اس کو بلا لیا، کہیں کافی شاپ چلے گئے، وہاں تھوڑی دیر تھی۔ لٹرلی اس نے مجھے یہ کہا کہ میں بڑے بڑے اسپورٹس مین کے ساتھ ملا ہوں، بڑے بڑے ایکٹرز کے ساتھ، نام بھی دیا، میں مناسب بھی سمجھتا ممبر پہ نام لے رہا ہوں، اور ہم ان کے پیچھے بھاگتے تھے جب وہ آتے تھے، لیکن پتہ نہیں آپ نے کیا کیا ہے، ابھی آپ کے پیچھے بھاگنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اہل بیت کا اپنا خاص لطف اور کرم ہے۔ لیکن امام ملیں گے تو کیا کریں گے آپ؟ مجھ مولا ایک تصویر کھنچوا لیں، پھر آپ اپنے گھر چلے جائیں گے۔ وہ امام ہے، امام، میرے ماں باپ، میری جان ان پر فدا، میری اولاد ان پر قربان، امام۔ اسی لیے دعا نطبہ میں یہ جملہ ہے کہ ہم آپ کے گرد گھومیں گے یہاں تک کہ آپ کامیاب ہو جائیں۔ یعنی جب امام کا ظہور ہو گیا تو پھر یہ نہیں کہ مولا میں ذرا اپنا آفس چلا جاؤں، میں اپنا کاروبار کر لوں، میں اپنی دکان بند کر کے آ جاؤں، سنڈے کو مجلس کریں گے، کیوں سارا 5 دن تو مولا ذرا بزنس چلتا ہے نا، سنڈے کو آ جاؤں گا آپ کے پاس۔ یا جیسے بعض لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب مجلس کا تو یہی ٹائم ہے کیونکہ بہرحال ہم اپنی دکانیں بند کر کے آئیں گے، اچھی بات ہے، بہرحال کاروبار ہے، لیکن امام کو کیا کہیں گے؟ امام جب بلائے گا تو امام کو کیا کہیں گے؟ اتنی پریکٹس ہے ہمیں کہ سب چھوڑ دیں گے امام کے لیے۔ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں امام کیا مطلب؟ آپ سے بولیں گے سب چھوڑ دو، امام بھی دیکھیں گے نا پہلے کہ اس قابل ہے۔ امام کو خدا را ظلم تھوڑی کریں گے کسی کے اوپر، نہیں، لیکن امام کو بہرحال سیٹ اپ تو چاہیے پورا۔ اگر آپ کا یہ ادارہ، یہ جہاں بہرحال ہم مجلس کرتے ہیں اور اتنے دن ماشاءاللہ مینجمنٹ نے اپنی پوری کوشش کی کہ بہرحال لوگوں کو تکلیف نہ ہو، خواتین مرد باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تصویر لگائی، اسکرین لگائی، بہرحال کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو، البتہ جگہ اچھی خاصی جگہ ہے، لیکن بہرحال ابھی لوگ ماشاءاللہ اہل بیت کا ذکر سنتے ہیں، محبت ہے اہل بیت سے، امام سے، تو اس لیے پوری کوشش کرتے ہیں۔ اب اگر یہ سیٹ اپ اچھا ہوگا تو امام آئیں گے، کیوں نہیں آئیں گے؟ یا آپ کا سیٹ اپ اچھا ہوگا، آپ امام کو یہ گفٹ کر سکتے ہیں کہ مولا آپ نے آپ کے لیے ایک سسٹم بنایا پورا۔ ہمیں بھی یہی کرنا ہے امام کے لیے کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل کریں۔ اجانے مطلب بالکل ایسے ہی جیسے موٹر وے پہ آٹو بوم، آپ دوسرے ملکوں میں جائیں ہر جگہ ایگزٹ لکھا ہوتا ہے۔ ایگزٹ کیا ہے کہ کبھی بھی آپ کو شاید یو ٹرن لینا پڑ جائے یا کسی اور ایریا میں اترنا پڑ جائے، یہ ہوتا ہے کچھ کلومیٹر کے بعد ہر جگہ ہوتا ہے۔ زندگی میں بھی ہمیشہ ایگزٹ کا آپشن رکھیں کہ جہاں اذن آئے وہاں اپنی زندگی سے ایگزٹ لے لیں امام کی طرف۔ یہ نہ ہو کہ بھائی میری تو راستے میں ہائی وے میں امام کا ایگزٹ ہی نہیں ہے، میں کالج میں چلا جاؤں، میں یونیورسٹی میں چلا جاؤں، پھر میں جاب کر لوں، پھر میں شادی کر لوں، پھر میں گھر بنانا ہے، مجھے گاڑی لینی ہے، پھر جائیداد کرنی ہے، کرتے میرے بچے ہو گئے مولانا، اب ان کو پڑھانا ہے، اب ان کو باہر بھیجنا ہے اور یہ کرنا ہے۔ امام کہاں ہے؟ کہیں نہ کہیں تو ایگزٹ ہونا چاہیے۔ آپ چلتے رہے، جب آپ بولے نہیں ابھی ایگزٹ نہیں، اگلا ایگزٹ، کیونکہ ابھی ظہور نہیں ہوا، تو یہ ایگزٹ آپ کو بنانا ہے اپنی زندگی میں۔ اور وہ جو دنیا مفاہیم پر اللہ آپ کی خدمت میں مفاہیم کرنا ہے، جو خاص طور پر جوانوں کے لیے دنیا، سکسیس کی ڈیفینیشن میں نے کل آپ کی خدمت میں بتائی، شجاعت کی ڈیفینیشن کیا ہے خود امام حسین علیہ السلام ارشاد صلی اللہ علیہ
علماء کی بھی روایت ہے، باقی بھی ائمہ کی مفہوم بتا رہا ہوں. شجاعت صرف جنگ میں نہیں ہے کہ جو آدمی جنگ میں بڑا لڑتا ہے وہ شجاعت نہیں. شجاعت وہ ہے کہ جس کے پاس قدرت ہو اور وہ معاف کر دے. شجاعت جس کے پاس قدرت ہو معاف کر دے. غصہ میں ہو آدمی اور زبان پہ کنٹرول کر جائے. اب آپ بولے میں تو جی نہ برا بولتا ہوں نہ کسی کو کچھ بھی نہیں بولتا ہوں. بھائی تو آپ تو ٹھنڈے آدمی تھوڑی کچھ نکلتا ہے منہ سے. جب آپ کو کوئی ایسا چڑھا دے آپ اس ٹائم پتہ چلے گا آپ بولتے کیا ہے. اس وقت جو غصے میں چاہے حق پہ کیوں نہ ہو اور اپنی زبان سے ایسی چیز نکالے نہ، وہ شجاع ہے. مطلب آپ نے غلطی کی اور مجھے غصہ آ گیا، اب اس غصے میں بول رہا ہوں تو میں تو ٹھیک ہوں نا، میں اس میں کوئی کمال تو نہیں ہے. آپ بولے ہاں ٹھیک ہے، لیکن اگر اس وقت میں خاموش ہو جاؤں تو پھر میں نے شجاعت کا مظاہرہ کیا. دنیا شجاعت انگلش میں کیا کہیں گے اس کو؟ بریوری. دنیا کیا دے رہی ہے آج آپ کو؟ خاص طور بچوں کو کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے لیے بچے زیادہ آتے ہیں تو آج کل بچوں پہ زیادہ میرا دھیان ہے. بریو جو کانسیپٹ ہے شجاعت کا، دنیا خاص طور پہ اینیمیشن فلمیں کارٹون، یہ شجاعت بریو کا غلط کانسیپٹ یا جو ان کا کانسیپٹ کیا ہے؟ نڈر ہو جاؤ. کس چیز سے؟ بے باک ہو جاؤ. کس سے؟ بغاوت کرو. کس سے؟ معاشرے سے. شجاع ہو تم. بے حیا ہو جاؤ. شجاع ہو تم. ماں باپ کا کہنا نہیں مانو. بولڈ بریو. یہ کانسیپٹ کون دے رہا ہے؟ یہ ہالی ووڈ دے رہا ہے، مارول دے رہا ہے، فلمیں دے رہی ہیں آپ کو. بچوں کو بریوری کا کانسیپٹ کہا رہے باقاعدہ. بریو ایک کارٹون بھی ہے، اینیمیشن بھی ہے، ٹائم ملے دیکھیے گا. بچی ہے اس کے بریو کیا دکھایا ہے؟ ماں باپ کے مخالف ہو جاؤ. اور باقاعدہ پوئٹری بھی ہے، اس کی پوئٹری پڑھے تو آپ کو مزہ آئے گا. نظم جو ہوتی ہے وہ پڑھے پتہ چلے گا کہ میں ایسا بریو کہ میں آسمانوں کے اندر پرواز. اور یہ کانسیپٹ جو ہے نا اس ٹائم میڈیا بچوں کو دے رہا ہے. بچے کیوں بے باک ہوئے ہوئے اٹھا کے منہ پھینک دیتے؟ کون سے کھا رہا ہے؟ چڑچڑے ہو جاتے. یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کرنا، یہ نہیں پہننا، وہ نہیں پہننا. ماں باپ کے آگے زبان درازی. کون سے کھا رہا ہے؟ کوئی تو ہے. ویسٹ کا معاشرہ کیا ہے آج؟ لوگ پریشان کیوں ہیں؟ امیگریشن تو کر لیتی ہے نا پبلک، ہجرت تو کر لیتی ہے. اب پریشان ہے کہ یہاں 18 سال کا بچہ ہو جائے گا وہ تو گھر چھوڑ دیتا ہے. وہ تو باپ نے ڈانٹا پولیس کو بلا لیتا ہے. کیوں؟ کیا ہے یہ؟ اسلام ہے یہ؟ اسلام کے مقابلے میں شجاعت کا کانسیپٹ ہی چینج ہے. بریو ہو جاؤ. جتنے غیرت ختم اتنے بولڈ ہو. یعنی جتنی آپ کی غیرت کم ہوگی آپ تو بولڈ ہے. آپ کو سوچیں کہ مقابلے میں کون ہے اور آپ امام کا انتظار کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ امام کے مقابلے میں سسٹم کون سا آ رہا ہے. سسٹم ہے، سامنے سے کوئی نہیں آئے گا، سب سسٹم ہے پورا. اس کو کون اس کا مقابلہ کرے گا؟ ظاہر تربیت. مکتب اہل بیت، یہ جو ماشاءاللہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کی ماؤں کی تربیت ہے. اتنے سکون سے بیٹھ کر سن رہے ہیں. کون سنتا ہے آج کل؟ بچے بیٹھنی تھوڑی دیر میں بیٹھتے ہیں. یہاں تو میں نے لوگوں کو نماز میں دیکھا ہے، خود نماز پڑھے بچہ گیم کھیل رہا ہے. وہ بھائی تھوڑا تو بچے کو سکھاتے ہیں 5 منٹ تو بیٹا گیم نہیں کھیلو. یہ ان کی ماؤں کی تربیت ہے. اور ان ماؤں کی بھی ماؤں کو سلام جنہوں نے ایسی بیٹیاں پیدا کی کہ جو یہ تربیت کر رہی ہیں کہ بیٹا جاؤ اس در پہ جاؤ، اس در سے ہی سب ملے گا. یہ بچے سلام پڑھتے ہیں جوان ماشاءاللہ. یہ کس نے سکھایا؟ کس نے اس کے اندر انگیزہ پیدا کیا؟ ماں نے. ماں پیدا کرتی ہے. بیٹا عزاداری نہیں چھوڑو، چاہے سلام پڑھو چاہے مرثیہ پڑھو. میں نے بھی اپنے بیٹے کو بولا ضروری ہے کہ مولانا کا بیٹا مولانا بنے، ضروری تو نہیں ہے. وہ وراثت تو ہے نہیں.
اس لیے ہم نے تو کچھ بنایا بھی نہیں. کل کو بولنے لگے بیٹے کو ہی دے دیا انہوں نے. تو ہم نے تو بولا نہیں بھائی ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں, جو دل چاہے کرو, لیکن یہ در نہیں چھوڑنا. چاہے سلام پڑھو, چاہے نوحہ پڑھو, چاہے آ کر حدیث قصہ پڑھو, اس در سے جڑے رہو. اس در کی جو برکت ہے نا وہ کہیں نہیں ہے. اور جو بچہ یہ کام کرتا رہے گا نا وہ کبھی خراب نہیں ہوگا. کیوں؟ جسے اس در سے جوڑ دیا گیا ہو. پھر حسین جانے اس کی بچے جانے, جانے وہ کسی کو نہیں جانے دیتے. جتنے لوگ بچے ہیں آج ویسٹ کے اندر بھی, سب اسی وجہ سے. جو مائیں اپنے بچوں کو سینٹر لاتی رہی, اسلامک سینٹر, حسینیہ, امام بارگاہ, وہ بچے آج بھی تربیت یافتہ ہیں. اور جنہوں نے ماڈرن ہو گئے اور سوفسٹیکیٹڈ ہو گئے اور بہت بولڈ ہو گئے, فارغ. خسارہ دنیا والآخرہ. دنیا بھی گئی, آخرت بھی گئی. عزیزان محترم, خود ان کانسیپٹس کو اپنے بچوں کے لیے واضح کریں. خود آپ کی شخص, آپ خود اگر والد محترم گھر بیٹھے ہوئے ہوں, بچہ داخل ہو, آتا جاتا, وہ دیکھتا ہے کہ میرا والد کیا کر رہا ہے. اگر والد قرآن کھولتا ہے گھر میں, اس کی تلاوت کرتا ہے, شاید کسی مخصوص وقت, بچہ دیکھ رہا ہے. بچہ کبھی رات کو پانی پینے اٹھا, اس کو پیاس لگی, اس نے آواز دی, اور وہ دیکھتا ہے کہ میرا باپ سحر میں تہجد پڑھ رہا ہے. آپ اس بچے کی تربیت کر رہے ہیں. وہ بولے گا بابا آپ کیا کر رہے ہیں؟ بیٹا بس نفل پڑھ رہا تھا. اس کو پتا ہو کہ میرا باپ فجر سے پہلے اٹھتا ہے, کوئی تو بات ہے, کوئی تو راز ہے. کبھی کبھی بیٹھا یہ قرآن بھی کھولتا ہے, بہترین کتاب ہے یہ, اس کا مطلب ہے باپ رول ماڈل ہوتا ہے. باپ, جس ماں کو بچی دیکھتی رہے کہ گھر میں چچا آتے ہیں اور رشتہ دار آتے ہیں اور یہ اپنے حجاب کو ماں درست کرتی ہے, وہ بچی کو کہنے کی ضرورت نہیں, وہ خود دوپٹہ لے کر آتی ہے. کیوں؟ کوئی آیا ہوا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ایسے ہی ہوتے ہیں, جانے بات. خوب اسلام کا معاملہ ہے. ہمارے لوگ کہتے ہیں وہ اتنے چھوٹے بچے, مولانا صاحب کیا ہو گیا؟ نہیں, قانون الہی کو نہیں توڑا جا سکتا. یہ بے حجابی, اگر آپ حجاب صحیح نہیں کرتے, نہ محرم کا فرق نہیں, کزن کے سامنے بھی آپ کی چادر, آپ کے دوپٹہ ٹھیک نہیں, یہ آپ کو پتا ہے کس کے مقابلے میں آپ کام کر رہے ہیں؟ خدا نے حکم دیا حجاب کرو, اور آپ نہیں کر رہے تو آپ خدا کے مقابلے میں. اس کی تربیت کون کرے گا یار؟ یہ تربیت کون کرے گا؟ آپ خود کریں گے. جانے بہت طرف, جب ماں ٹیلی فون پہ اپنی کسی رشتہ دار سے کسی اور رشتہ دار کی برائی نہیں کرے گی تو اس بچے کے دل میں نفرت پیدا. یہاں خالہ سے تو 6 گھنٹے بات ہے, پھپھو کا فون کاٹ دیا جاتا ہے. ایسے ہی ہے. میں مار سے تو نہیں آیا, میں بھی یہیں کا رہنے والا ہوں. جانے ہوا تو اب یہ بچہ بڑا ہو کر کیا بولے گا؟ یار پھپھو اچھی نہیں. آپ اکثر لوگوں کے دیکھیں ہماری پھپھی نے جادو کرایا ہمارے اوپر. ایسے ہی ہے. کیوں بھائی؟ بس خالہ نے کبھی جادو نہیں کرایا, پھپھی جادو کراتی ہے. کیوں بھائی؟ فتور ہے معاشرے میں, اصلاح نہیں ہے. کون کرے گا؟ ظاہر ہے جب آپ بیٹھے ہوئے
اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کریں گے فون پہ، آپ کا بچہ کل آپ کے احترام کرے گا نہیں۔ استغفر اللہ، خدا بچائے جانے ماتر۔ میں ایک دن والد صاحب بیٹھے ہوئے ہوں یار، اور ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کسی بات پہ بہرحال تھوڑا سا میں اونچا ہو گیا، احترام ہی نہیں کہ میں نے ارے والد سے کال کر سکتا، تھوڑا سا اونچا ہو گیا فون پہ۔ فون جیسے رکھا، میری بیٹی نے مجھے کہا بابا دادو سے ایسے بات کرتے، اللہ اکبر۔ میں شرمندہ ہوا، میں نے کہا کہ بیٹا بہرحال میں نے پھر والد سے معافی مانگی۔ تربیت اس جانے ماتر، گھر جو بچا نہ پائے وہ معاشرہ کیا بچائے گا؟ جس کا گھر تیار نہیں وہ امام کو کہاں بلائے گا؟ نہیں بلائے گا۔ ایک بچے نے بہرحال مجھ سے ریکویسٹ کی کہ وہ واقعہ پڑھ دیں، بہرحال جو آپ کا ہے واقعہ کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں، لیکن بہرحال لوگ کہتے ہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں۔ صلی اللہ محمد آل محمد وجل۔ وہ بہرحال بہت سارے لوگ دعا بھی کی ہے امام کے صدقے میں، کسی نے روزگار کی، کسی نے بیماریوں سے بچانے کے لیے، سب کی خدا قبول فرمائے۔ میں تقریباً کچھ 6-7 سال پرانی بات، میں کربلا مشرف ہوا زیارت، سردیاں اور باہر کا موسم تھا، فیملی کے ساتھ گیا، بچہ میرا چھوٹا تھا اس وقت، وہ روز ضد کرتا تھا کہ آپ رات کو حرم جاتے اور ساری رات حرم میں رہتے ہیں، صبح میں بھی جاؤں گا آپ کے ساتھ۔ میں نے کہا بیٹا رات کو تھک جائیں گے آپ، بہرحال آپ اتنی دیر بیٹھ نہیں سکتے، بہرحال ہر وقت میں بھی جاؤں گا۔ تو میرے بردر ان لاء بھی آئے ہوئے تھے، میں نے ان کو کہا کہ آپ ایسا کریں اس کو لے جائیں، لیکن ایک ہی حرم سے واپس لے آئیے گا، حضرت عباس کے حرم سے واپس لے آئے گا، یہ اتنی دیر رک نہیں پائے گا۔ خلاصہ وہ یہ کہہ کر بچہ بھی شوق میں چلا گیا، میں لیٹ ہو گیا، میں نہیں جا پایا۔ ابھی فجر سے تھوڑا وقت پہلے تھا تو کمرے کا دروازہ ہوٹل کا نوک ہوا، میں نے دیکھا تو میرے بردر ان لاء کھڑے ہوئے، ان کے ہاتھ میں میرے بیٹے کے جوتے تھے، کہتے ہیں کہ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے مل نہیں رہا۔ تو میں نے کہا ہوا کیا؟ کہا کہ حضرت عباس کے حرم گئے، وہاں پہ میں نے کہا میں چھوڑتا ہوں، اس نے کہا نہیں میں مولا امام حسین کے حرم بھی جاؤں گا۔ وہاں گیا، وہاں میں نے زیارت پہ ادھر ہی گیا، واپس آیا، مجھے مل ہی نہیں رہا، میں ڈھونڈ کے تھک گیا۔ بس فجر کی اذان کا وقت تھا، میں نے کہا چلو اللہ کو تو سجدہ کرو، جس نے بیٹا دیا ہے وہ ڈھونڈ بھی دے گا کہاں گیا۔ پھر ہم خیر نیچے اترے، حضرت عباس کے حرم ابھی صبح نہیں ہوئی تھی تو وہ سب بند تھے، جہاں اعلان ہوتا ہے وہ سب بند تھا۔ خیر ہم حرم امام حسین میں گئے، ہم نے خدام سے پوچھا ادھر ادھر حرم کے ایک سرداب میں، کبھی کہاں، خلاصہ کاروان والوں کو بلا لیا، وہ لڑکے بھی آ گئے، وہ بیچارے بین الحرمین لوگ سو رہے تھے اٹھ کے، نہیں آدمی کا ذہن اتنا پریشان ہوتا ہے کہ لوگوں کی قالین دیکھ رہے ہیں، کمبل اٹھا کے کہیں بچہ کا، کئی چکر بین الحرمین لگے جا رہا ہے، کبھی ادھر کبھی اس دروازے پر، کبھی اس، کافی دیر ہو گئی۔ اچھا بچہ بھی ایسا نہیں تھا کہ اس کو اردو نہیں آتی، فارسی نہیں آتی، انگلش نہیں آتی ہے، ہوٹل کا بھی پتا تھا اسے، اب پریشانی تھی کہ بچہ کہاں گیا۔ خدام کہیں ہم نے نہیں دیکھا، بہت کوشش کی سارے، بہرحال تھک ہار کر جب کافی گھنٹے گزر گئے تو باپ ہوتا ہے آدمی، ایک حد کے بعد پھر تھوڑا سا، بہت لوگ پریشان، میں باب قبلہ کے سامنے، امام کے حرم سامنے، میں نے کہا مولا یہ تو میں جانتا ہوں کہ بچہ کہیں پہ بھی ہے، آپ جانتے ہیں، دنیا میں کہیں ہوتا تو بھی آپ کو پتا تھا، یہ تو آپ کے حرم سے کہیں چلا گیا۔ بہرحال
باپو ٹھیک ہے کچھ حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں لیکن دل تو بھرا باپ. عزیزان محترم وہاں سے ایسا پیغام آیا زری سے، اس نے آج تک توڑا ہوا ہے، توڑ دیا. ایک احساس دلایا گیا تمہارے بچے کو کتنی دیر ہوئی، چند گھنٹے، اور تم نے زری کے کونے کونے پہ جا کر بچے کو ڈھونڈا جہاں تم کبھی بھی نہیں گئے تھے. چند گھنٹے ہوئے ہیں تمہارے بچے کو. ہمارا بیٹا 1100 سال سے نہیں آیا. ایک دفعہ تم نے ڈھونڈا اسے، میں ٹوٹ گیا، گر گیا. کہاں ڈھونڈا؟ بس وہ تو پھر ہم باہر نکلے، ہم نے کہا پولیس تھانے جاتے ہیں، کس نے کہا چلیں ہوٹل میں شاید ہو. دیکھا تو بچہ اندر گھسے، جیسے ہی لاہور کے ہمارے ظاہر تھے، ہم نے کہا کہ آپ نے شیخ صاحب بچے کو دیکھا؟ کہہ رہا ہاں میرے پاس تھا، وہ سیڑھیوں پہ جا رہا ہے. بچے کو بولا بیٹا کہاں کھو گیا تھا؟ اس نے بولا میں تھوڑی کھویا تھا، آپ کھو گئے تھے، میں نہیں کھویا. عزیزان محترم وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں پوری کوشش کرتا ہوں اس یوسف زہرا کو ڈھونڈو. کوفہ، کربلا، مشہد، قم، قازوین، سامرا، لوگوں میں پتہ نہیں کہاں ہوگا، کہیں تو ہوگا. دعائے نطبہ میں کہتے ہیں نا کہ زمین کے کس حصے پر ہے مولا، کس زمین کی ٹکڑے نے آپ کو اس ٹائم سنبھالا ہوا ہے، کہاں ہے؟ عزیزان محترم بات یہ ہے کہ جب تک تڑپ نہیں ہے امام کو کیسے پہنچ. کربلا میں وہ پہنچے جن کو تڑپ تھی، تڑپ. حبیب ابن مظاہر کو جب خط ملا امام حسین علیہ السلام، حبیب تڑپنے لگ گیا، عشق کی آگ نے حبیب کو بیٹھنے نہیں دیا. جس کو جہاں جہاں امام نے بلایا آیا آیا. کیوں؟ امام. اور پھر آ کر کیا قربانیاں دی انہوں نے. یہاں مائیں شب عاشورہ خیموں میں اپنے بچوں کو تیار کرتی رہی کہ بیٹا صبح دیر. یہاں اصحاب بیٹھے ہوئے کہ کہیں ہم دیر. کیوں؟ کیا چیز ہے جو فنا کر رہی ہے؟ موت آسان ہے؟ نہیں ہے. سب کو پتا ہے صبح ہم مار دیے جائیں گے. کیوں مر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں ہم مر تھوڑی رہے ہیں، ہم تو زندہ ہونے جا رہے ہیں. امام امام کو پہچانے خدا کے لیے. وہ یوسف زہرا ہمارا انتظار کر رہا ہے. وہ نگاہیں کسی اور سے امام کو امید نہیں ہے. امام کو انہی سے امید ہے کہ جو اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل. لیکن جب ہمارے اعمال دیکھتے ہوں گے امام کہا میں تو انہی کی طرف نگاہیں لیے بیٹھا ہوں اور یہ مجھ سے منہ موڑ کر. اللہ عزیزان اگر امام تک پہنچنا ہے نا تو کربلا میں سب ہستیاں عظیم ہستیاں ہیں. ایک ہستی ایسی ہے جو امام تک بہت تیزی سے پہنچا سکتی ہے کربلا. وہ ہے ابو الفضل عباس. اطاعت کا پیکر، وفا، ایثار، قربانی، ان سب لفظوں کو جس نے جلا بخشی ہے عباس. ابھی بھی آیت اللہ قاضی رضوان اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر امام حسین تک پہنچنا ہے حضرت عباس کے ذریعے سے جاؤ. یہ اس کے ذریعے سے جاؤ گے سردار قبول کرے گا. میں ہمیشہ جب بھی توفیق ہوتی ہے خدا ہم سب کو حضرت عباس کی زیارت نصیب فرمائے. میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ایک زیارت حضرت عباس
صرف یہ کی جائے کہ جیسے آپ نے اپنے امام کی اطاعت کی، مجھے میرے امام کی اطاعت دے دے۔ یہ ہے نا عباس، آپ نے اپنے امام پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، مولا ہمیں بھی اپنے امام پر قربانی کرنے۔ آپ نے وفا کی، چوتھے امام روایات ہیں کہ ہمارے چچا نے اپنے مولا پر وفا کی ہے، اپنے آپ کو قربان کی۔ عباس باب الحوائج، حاجتوں کا دروازہ ہے۔ عزاداران موت، ایک نان مسلم تھا لیکن کیونکہ شیعوں کے محلے میں رہتا تھا تو ظاہر ہے بہت سی چیزیں اس نے سنی ہوئی تھی، ارمانستان کا تھا۔ حادثہ ہوا، گاڑی کو آگ لگ گئی، گاڑی کو آگ لگی، دروازہ کھلتا نہیں تھا گاڑی کا۔ اسے یاد آیا کہ شیعہ ایک نام بڑا پکارتے ہیں، کہا کہ حضرت عباس میری مدد کیجیے۔ دروازہ کھل گیا، مسلمان ہو گیا۔ حضرت عباس باب الحوائج، آپ بھی کبھی پسیں حضرت عباس سے اپنے آپ کو متصل کریں۔ آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ ایک عالم دین نجف سے کربلا آئے، رات کافی ہو گئی تھی، حرم کا دروازہ بند تھا، چلے گئے، جا کے سو گئے۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا حرم ہے، رسول خدا اور مولا کائنات تشریف رکھتے ہیں۔ ایک جوان آیا اور رسول خدا سے کہا کہ مجھے حضرت عباس نے بھیجا ہے اور ایک آپ سے درخواست ہے کہ ایک بچہ بیمار ہے، جوان، اس کے حق میں آپ اللہ سے دعا کیجیے، اس کو شفا مل جائے۔ رسول خدا نے کہا کہ اس کا وقت پورا ہو گیا ہے، اس کا وقت پورا ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں کہ وہ جوان پھر آیا اور کہا کہ پھر آپ سے درخواست ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے شفا طلب کیجیے۔ رسول خدا نے کہا کہ نہیں، اس کا وقت پورا ہو گیا۔ تیسری دفعہ وہ عالم دین کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا حضرت عباس کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ خود آ گئے۔ کہا یا رسول اللہ، میرا نام باب الحوائج کیوں ہے؟ میرا لقب باب الحوائج کیوں؟ یہ حاجت پوری کر دے یا میرا لقب ختم کر دے۔ رسول خدا نے کہتے ہیں دعا کی، امام علی نے جو ہے وہ آمین کہا، اس کی آنکھ کھل گئی، یہ اٹھا، یہ دوڑتا ہوا گیا حضرت عباس کے حرم، خادم سے کہا کہ کوئی حرم میں ہے؟ کہا ہاں، نجف کا جو قبیلہ ہے اس کے سردار کی بیوی ہے، ان کا ایک ہی بچہ ہے، وہ مریض ہے اور یہ عباس سے متصل ہوئی ہے، توسل کر۔ کہا میں اندر گیا، میں نے کہا بی بی جاؤ، اٹھو، چلی جاؤ، حضرت عباس نے تمہارا بچہ دے دیا۔ باب الحوائج، وہ جس کی اپنی حاجت پوری نہ ہو سکی، کیا حاجت تھی؟ پانی لینے۔ آج بھی علم کے ساتھ مشکیزہ اسی بات کی یاد دلاتا ہے کہ چچا بھتیجی کو بڑا پیار تھا، بھتیجی کو بھی اپنے چچا پہ بڑا ناز تھا کہ چچا پانی لے آئیں گے، بچوں کو حوصلہ دینا، چچا پانی لے آئیں گے۔ حضرت عباس دیکھتے رہے، مولا نے جو کہا عباس خیمے لگاؤ، عباس خیمے اٹھاؤ۔ عباس کو اجازت نہیں ہے جنگ کی، ورنہ عباس کافی تھا۔ جب آخری دفعہ آئے، مولا مجھے اجازت دے، کہا عباس تم ہمارے لشکر کے سردار ہو، تم علمدار ہو۔ کہا مولا وہ لشکر ہی کہاں؟
مگر پانی کی اجازت ملی۔ آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ خیموں میں ایک خیمہ ایسا تھا جس خیمے میں مشکیزیں پڑے ہوتے تھے، اور ان مشکیزوں میں کبھی پانی ہوگا، اور جب پانی ہوگا تو زمین بھی کبھی نم ہوتی ہوگی، گیلی ہوتی ہوگی۔ کہتے ہیں حضرت عباس جب مشکیزہ اٹھانے گئے نا تو بچے اپنی قمیضوں کو ہٹا کر اس زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ، کس طرح حضرت عباس نے دیکھا؟ اس لیے جب بھی پانی پیے نا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، امام کی پیاس کو یاد کیا کریں۔ بچوں کو سکھائیں بیٹا جب پانی ہاتھ میں آئے مولا کو سلام کیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ پیاسا شہید کیا گیا۔ بس عزیزان محترم، بس آپ مسائل سنتے رہتے ہیں، آپ سے التماس سے دعائیں نہیں، روتے ہوئے آنسوں سے لوگوں کے لیے دعا مانگیں۔ کسی کو گھر چاہیے، کسی کو بہرحال بیمار ہیں، کسی کے والدین بیمار ہیں، کوئی آئی سی یو میں ہے، کوئی وینٹیلیٹر پہ ہے، کسی کے بچے کو ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں۔ بہرحال جو گرفتاریاں، پریشانیاں، مریض ہیں جو لوگ، ان سب کو پروردگار حضرت عباس کے صدقے شفاء کاملہ اور عاجلہ۔ حضرت عباس اذن زیارت دیں، ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان کے سردار کی، ان کے ارباب کی زیارت کو جا سکیں۔ محترم، بس عزیزان محترم، علماء سے میں نے سنا ہوا ہے بہرحال کہ حضرت عباس کے جب مصائب پڑھے جائیں تو امام زمانہ تشریف لاتے ہیں۔ بہرحال مولا میں گناہگار ہیں، ہم خطاگار ہیں، یقیناً میرا عمل اتنا اچھا نہیں ہے، شاید ان عزاداروں میں سے کسی کا عمل اچھا ہو، آپ اس کی خاطر آ جائیے، شاید آپ کی نظر کرم ہم پر پڑ جائے، شاید ہماری زندگی سنور جائے مولا، شاید کوئی ایک جلوہ ہو اور ہماری زندگی اس جلوے کے ساتھ پرواز کر جائے۔ عزاداران محترم، پانی لینے حضرت عباس چلے گئے، دشمنوں کو جہنم واصل کریا، پانی تک پہنچ گئے، مشکیزہ بھرا، ہاتھ میں پانی اٹھایا۔ 21 رمضان باپ کی وصیت یاد آ گئی۔ مولا نے کہا تھا نا، سارے ہاتھوں کو امام حسن کے ہاتھ میں دیا، حضرت عباس کے ہاتھ کو امام حسین کے ہاتھ۔ عباس صحیح حسین کے لیے، علی کی آرزو تھی عباس۔ اللہ اکبر اللہ، علی جسے دنیا آرزویں کرتی ہو، عباس اس کی آرزو ہے، دے دیا حسین کو، دے دیا۔ عزیزان محترم، کہا بیٹا پانی تک پہنچ جاؤ گے عباس، یاد رکھنا حسین پیاسا ہوگا۔ بس عزیزان محترم، عباس نے بھی کمال کیا۔ میرے مولا، میری جانیں قربان، میرے بازو قربان آپ پر مولا، یہ سارے جوانوں کے بازو آپ کے بازو پر قربان ہو جائیں۔ عزیزان محترم، بس میرے مولا نے مشکیزہ لیا اور چلنا شروع۔ اب مقصد کیا ہے؟ پانی خیموں میں پہنچنا، امید کیا ہے؟ مشکیزہ۔ بس چلتا گیا، دشمن نے حملہ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ام البنین سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عباس تو اتنے شجاع تھے، تو کیسے کسی نے ان کے سر پہ گرز مارا لوہے کا؟ تو شجاع تھے۔ کہا انہوں نے پہلا دایاں بازو شہید کیا، پھر بایاں، تاکہ عباس روک نہ سکے۔ عزاداران محترم، بس اسی عالم میں دشمن نے دیکھا کہ پھر بھی کوئی طاقت حضرت عباس کو روک نہیں پا رہی، کیا چیز ہے جو خیموں کی طرف لے کے جا رہی ہے؟ بس کربلا عاشورہ کے چند ظالم تیروں میں سے ایک ظالم تیر یہ بھی تھا کہ جو مشکیزے پر لگا، حضرت عباس کی امید بہ گئی۔ ایک تیر آیا، آنکھ پہ لگا،
اب آپ بھی جا رہے ہوں اپنی سواری پر، آپ کی آنکھ میں تنکا آ جائے، کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ سے، یہاں ہاتھ ہی نہیں، تیر کیسے ہٹائے؟ بس گرز آیا، کس طرح علی کی آرزو زمین پہ آئی۔ بس ایک عالم دین مصائب پڑھا کرتے تھے، حضرت عباس ان کے خواب میں آئے، کہا تم میرے مصائب نہیں پڑھتے؟ کہا مولا پڑھتا ہوں۔ کہا تم یہ نہیں پڑھتے میں زین سے زمین پہ کیسے آیا؟ جس کے ہاتھ نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ بس بس مصائب ہو گئے۔ بس جیسے ہی حضرت عباس نے پکارا نا اپنے مولا کو، امام سجاد کہتے ہیں میں نے دیکھا بابا نے کمر ان کسارا ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی، عباس کمر ٹوٹ گئی۔ اب کس طرح امام حسین حضرت عباس کے بدن پر آئے؟ پہلے جو گرتا تھا نا امام حسین تیزی سے آتے تھے، اب نہیں آئے تیزی سے۔ کیوں؟ ایک نگاہ خیموں کی طرف، ایک عباس کی طرف۔ مولا پہلے ایسا کیوں؟ کہا پہلے خیموں میں عباس ہوتا تھا، بس پہنچے بس تھوڑا جملے، پھر زندگی رہے نہ رہے ہزار، بس پہنچے نہ جانے بھائیوں میں مولا سے گفتگو کی کیا کی۔ علماء کہتے ہیں کہ حضرت عباس نے کہا ہوگا میرے بدن کو لے کر مت جائیے۔ کہا کیوں؟ کہا چند علتیں ہیں، ہر عالم نے بہرحال اپنے طریقے سے بیان۔ کہا عباس با وفا ہے، پانی کے بغیر بدن بھی نہیں جانا چاہتا، با وفا ہے نا، کیسے چلا جائے؟ دوسرے علامہ کہتے ہیں کہ عباس جانتا ہے میرا مولا صبح سے پیاسا زخمی علی اکبر کا داغ دیکھا ہوا، قاسم کو سمیٹا ہوا، اٹھا کے لا رہا ہے، میرا بھی اٹھائے گا۔ مگر تیسرے عالم نے انتہا کر دی، کہا نہیں، وجہ یہ نہیں تھی، وجہ یہ تھی کہ کیسے اٹھایا جائے، اتنے ٹکڑے تھے۔ محترم بس آخری لمحے ہے، بس میرے مولا نے علم لیا، چل پڑے۔ جیسے ہی اب بچے دیکھ رہے تھے علم آ رہا ہے، وہ میری شہزادی، وہ جس کی آرزو میں کربلا میں رہ گئی، حسرت رہ گئی کہ پانی خیموں میں آئے، تو کہتی ہے بچوں سے بس چچا عباس آتے ہوں